سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین شفیع المذنبین ورحمة للعالمین. ایک بزرگوار بلندتر ایک بزرگوار عالم دین، عالم با عمل، عالم با تقوی، ایک بزرگوار فقیہ اور عارف حضرت علامہ آیت اللہ سید محمد باقر موسوی صفوی رضوان اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے عنوان سے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے. کل ان کے چہلم کی مجلس تھی اور اس میں مفصل میں نے کچھ معروضات پیش کیے آپ حضرات کے سامنے. آج زیادہ تفصیل سے کچھ گزارش نہیں کر سکوں گا، بنائے سخن اختصار پر ہے. گفتگو کا مختصر ہونا الگ ایک بات ہے، لیکن اہم ہونا الگ ایک بات ہے. یہ گفتگو مختصر تو ہوگی مگر غیر اہم نہیں ہوگی. گفتگو مختصر ہوگی لیکن آپ کے لیے اور خود میرے لیے اہم گفتگو ہوگی، قابل غور، قابل توجہ. یہ اختصار جو ہے یہ بھی ایک تعلیم قرآنی ہے کہ بات مختصر کی جائے. یہ اور بات ہے کہ بہت سے حضرات جن کے ذہن میں علم کی روشنی اور تخلیق کی جولانی نہیں ہوتی، وہ اختصار میں چھپے ہوئے تفصیلی مضامین کو درک نہیں کر پاتے. آپ ذرا غور کیجئے، مجھے ایک انگریز کا یہ جملہ یاد آ رہا ہے. ایک انگریز، پڑھا لکھا انگریز، اس سے میں نے پوچھا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ میں نے کہا قرآن مجید کی کس چیز نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا؟ اس نے کہا ویسے تو بہت چیزیں ہیں مگر سب سے زیادہ جس بات نے متاثر کیا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ کوئی خشک اتر ایسا نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو. ازل سے ابد تک کی باتیں اس میں موجود ہیں. تو جب میں نے شروع میں سنا تھا کہ قرآن مجید ایک عظیم الشان کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے حجت خدا ہے اور پیام الہی ہے، تو میں سمجھ رہا تھا کہ کتنی ضخیم کتاب ہوگی، اس میں کتنی باتیں ہوں گی. ایک انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کی طرح اس کی 20, 30, 40 والیومز. لیکن سب سے زیادہ جس بات نے متاثر کیا کہ ازل سے ابد تک کی داستان ہے اور ایک مختصر سی جلد میں، ایک مختصر سی جلد میں. ہے معجزہ یا نہیں؟ غور طلب ہے یا نہیں؟ حقیقت میں اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں، امام کی باتیں، دنیا جہان کی باتیں، جتنے عالمین ہیں تمام عالمین کی باتیں ہیں. اور والیوم کتنا ہے اس کا، حجم کتنا ہے، کتنا مختصر ہے قرآن. اور یہ مختصر بظاہر متن قرآن، آیات قرآنیہ مختصر ہیں
اور جب آپ اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ 20 جلدیں تفسیر المیزان کی وجود میں آتی ہیں، 40 جلدیں تفسیر 80 جلدیں تفسیر تسنیم کی وجود میں آتی ہیں، 30 جلدیں تفسیر کبیر کی وجود میں آتی ہیں۔ تو متن تو مختصر ہے مگر اس کے اندر جو مضامین ہیں، جو مطالب ہیں، جو پیام ہے وہ عظیم ہے۔ اس وقت بھی میں دست ادب جوڑ کے گزارش تو مختصر کروں گا مگر چاہوں گا کہ یہ تقریر آپ کے ذہنوں میں جاری و ساری رہے۔ تقریر شروع ہو رہی ہے اس وقت، میں خاموش ہو جاؤں گا لیکن یہ تقریر آپ کے ذہنوں میں جاری رہنی چاہیے، آپ کے دلوں میں جاری رہنی چاہیے، ضمیروں میں جاری رہنی چاہیے۔ یہ مختصر تقریر بھی ایک جملے میں سمٹ سکتی ہے۔ غرض تقریر کیا ہے؟ ہم آپ کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ آپ کیا سننا چاہتے ہیں مجھ سے؟ ہر شخص بہت سی باتیں کہہ سکتا ہے، ہم یہ سننا چاہتے ہیں اور ہم وہ سننا چاہتے ہیں، اور خود ہم کیا کیا سنانا چاہتے ہیں آپ کو۔ بہت سی باتیں دل میں ہیں، دماغ میں ہیں، بہت سی باتیں ہم ضروری سمجھتے ہیں، بہت سی باتیں آپ ضروری سمجھتے ہیں، بہت سی باتیں حالات امپوز کرتے ہیں کہ یہ بھی کہنا ضروری تھا اور یہ بھی کہنا ضروری تھا اور یہ بھی کہنا ضروری تھا، لیکن خود زمان و مکان کے شرائط ایسے ہیں کہ آپ ایک نشست میں ہر بات کہنے کی قدرت نہیں رکھتے، نہ کہنے کی قدرت رکھتے ہیں، نہ سننے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو ایک بات جہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں اس وقت، اور چاہتا ہوں کہ میں شروع کر رہا ہوں اور یہ جاری رہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو وہ ایمان پیدا کرنا ہے، وہ یقین حاصل کرنا ہے، اور مقام عمل میں وہ اس طریقے سے عہد کو نبھانا ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان اولو العزم انسان کہلا سکیں، مومنین کے درمیان اولو العزم مومن کہلا سکیں۔ کل بھی میں نے گزارش کی تھی، اس وقت یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ من المؤمنین الرجال، قرآن کی یہ بات ہے، مومنین میں سے کچھ ایسے رجال ہوتے ہیں۔ رجال کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یوں تو کر دیں گے مرد ہوتے ہیں، مومنین میں سے کچھ مرد ہوتے ہیں۔ مرد جب کہا جا رہا ہے تو کس حیثیت سے کہا جا رہا ہے؟ یعنی کچھ ایسے اولو العزم ہوتے ہیں، کچھ ایسے پختہ ارادے والے ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے ہر عہد کو، اپنے عہد کو سچا کر دکھاتے ہیں۔ بس یہیں پر خلاصہ ساری بحثوں کا عملی لحاظ سے یہی ہے۔ لوگ عارف کہلاتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں سیر و سلوک کی راہ میں نکلیں، سیر و سلوک، سیر و سلوک۔ سیر یعنی چلنا، اور سلوک یعنی ایک خاص راستے کو اختیار کرنا، سالک بننا، اللہ کے راستے پر چلنا، پورے شعور کے ساتھ، پورے دل اور دماغ کی بیداری کے ساتھ، پورے عزم اور ارادے کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلنا اور چلتے رہنا، اس شان سے چلنا کہ یہ ظاہری قدم جواب بھی دے جائیں تو ہماری حرکت نہ رکے، رفتار جاری رہے۔ بڑا عارف کون ہوتا ہے؟ بڑا عارف کون ہوتا ہے؟ بڑا فقیہ کون ہوتا ہے؟ میں تو ان میں سے ہوں۔ مکتب اہل بیت کے جو بزرگ ترین فقہا ہیں، مکتب اہل بیت کے جو بزرگ ترین فقہا ہیں وہی عرفا بھی ہیں۔ فقہ و عرفان میں دوئی کا قائل نہیں ہوں میں، فقہ و عرفان میں ثنویت یا دوئی اور ڈولیٹی نہیں ہے۔ بار بار قرآن مجید نے جس چیز پر زور دیا ہے وہ ہے فقہ، تفقہ، یتفقہون،
جو ہمارے بزرگ فقہا ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ ظاہری طور پر ایک عمر گزار کے ان کا جسم دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کا مشن، ان کا ارادہ، ان کی تحریک وہ جاری و ساری رہتا ہے، وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ کس طرح جاری و ساری رہتا ہے؟ کیوں جاری و ساری رہتا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں کام شروع کیا ختم ہو گیا، کام ہی ختم ہو گیا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ کام شروع کیا وہ خود ختم ہو گیا لیکن کام جاری رہتا ہے۔ اس کا راز ان کی نیتوں میں پوشیدہ ہے، ان کے عزم میں پوشیدہ ہے، ان کے ارادے میں پوشیدہ ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، خدا پہ بھروسہ رکھو۔ خدا وہ ہے کہ جو اپنی راہ میں پورے عزم کے ساتھ اٹھائے گئے ہر قدم کی ایسی قدردانی کرتا ہے کہ تمہارے قدم تھک بھی جائیں تو تمہارے ارادے کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ خدا ہے۔ اس اسپرٹ کے ساتھ آپ غور کیجئے اس بیان پر معصوم کی طرف جو منسوب یہ متن ہے کہ السعی منا والاتمام من اللہ۔ سعی کرنا ہمارا کام ہے، کوشش، تمام کرنا اللہ کا کام۔ سمجھ میں آیا کیوں؟ کوشش کرو یقین و عزم کے ساتھ، پھر یہ نہ سوچو کہ ہم کام پورا کر سکیں گے یا نہیں۔ خدا کی خاطر، خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے، خود پر بھروسہ رکھتے ہوئے نہیں، خدا کی خاطر، خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے کام شروع کرو۔ اگر خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے خدا کی خاطر کام شروع کرو گے تو پھر وہ کام تمہارا نہیں ہے، وہ کام خدا کا ہے، تو پھر خدا اس کام کو انجام دے گا اور دلوائے گا۔ تمام انبیاء نے جو کوششیں کی وہ اسی اسپرٹ کے ساتھ، اور انبیاء کے خوشچین ائمہ اطہار علیہم السلام کے فرامین اور تعلیمات اور ان کے ارشادات اور ان کی سیرتوں کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے اور اپنے نفس کو پروان چڑھانے والے علماء اور فقہا کی بھی یہی کیفیت رہی۔ وہ کام شروع کر دیتے ہیں، کام بڑھتا رہتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں، جس کی ہم نے اپنی آنکھوں سے جو مثال دیکھی وہ مثال حضرت امام راحل، امام انقلاب اسلامی، امام روح اللہ الخمینی، حاجی روح اللہ امام خمینی، وہ حاجی آغا سید مہدی علی اللہ المقام، وہ حاجی آیت اللہ آغا سید محمد باقر، بلند صلوات۔ عزم تھا، ارادہ تھا، یقین تھا خدا پر، بھروسہ تھا خدا پر، کام شروع کیا، کام مکمل ہوا، اور کام رکا نہیں، کام جاری و ساری ہے۔ یہ معجزہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا۔ اب صرف اسی ایک بات پر اگر گفتگو ہو تو بہت دیر تک یہ گفتگو جاری رہ سکتی ہے، لیکن ایک مثال سامنے ہے، بس مثال عرض کر کے آگے بڑھ گیا میں، کہ چاہے وہ انبیاء علیہم السلام کے کارنامے ہوں، اولو العزم اور سلیم کے کارنامے ہوں۔ بھئی حضرت آدم تشریف لائے دنیا میں، پھر ہمیشہ رہے دنیا میں۔ حضرت نوح تشریف لائے، ٹھیک ہے 900 سال 950 سال تبلیغ فرمائی، اس کے بعد رہے دنیا میں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام آئے، انہوں نے بت شکنی کی، پھر رہے دنیا میں۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ائمہ اطہار آئے
اور تحریکوں کا آغاز کیا اور رخصت ہو گئے، تحریکیں آگے بڑھتی رہیں۔ سب سے نبوتوں کے بعد سب سے بڑی تحریک کیا ہو سکتی ہے؟ نبوتوں کے بعد تحریک ولایت، امامت۔ رسول اللہ نے غدیر میں اس کی بنیاد رکھ دی اور بس چلے گئے۔ اس کے بعد دنیا والوں نے اس تحریک الہی اور تحریک نبوی کی کتنی مخالفتیں کی، منظم مخالفتیں، سلطنتیں آئیں مخالفت میں، ڈائنسٹیز آئیں مخالفت میں، ہیں تمام اپنے وسائل کے ساتھ۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ارے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے سامنے ایک فرعون تھا، حضرت ابراہیم علیہ وعلیہ نبینا الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک نمرود تھا، ہمارے مولا علی کی ولایت کے سامنے تو کتنے فرعون اور نمرود تاریخ میں لگاتار ایک کے بعد آگے آتے رہے اور سب شکست کھاتے رہے۔ خلاصہ ہے نا یہ تاریخ کا، نچوڑ ہے کہ نہیں؟ ایک علی ابن ابی طالب کے مقابلے کتنے فرعون ہیں دنیا میں؟ جس فرعون کو دیکھو علی کا دشمن نظر آتا ہے۔ کتنے نمرود ہیں دنیا میں، جس نمرود کو دیکھو علی کا دشمن نظر آتا ہے۔ کتنے یزید ہیں دنیا میں؟ پرانا شعر سنا ہوگا آپ نے، کسی فارسی کو کا شعر ہے کہ یک حسین نیست کو گردد شہید، ایک حسین نہیں ہے دنیا میں جو شہید ہو گیا، ورنہ بسیارند در عالم یزید، یزید تو بہت ہیں۔ جتنے یزید ہیں سب کس کے مقابل میں شکست کھا رہے ہیں؟ دنیا کے جتنے فرعون اور نمرود و حامان و شداد ہیں سب ایک ہمارے علی کے مقابل میں شکست کھا رہے ہیں۔ دنیا کے جتنے یزید ہیں اور ابو یزید ہیں اور ابن یزید ہیں سب ہمارے ایک حسین کے مقابلے میں شکست کھا رہے ہیں۔ یہ تاریخ آئینے کی طرح سامنے ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے ایسا؟ اب سمجھ میں اس سے درس کیا حاصل کرنا ہے کہ کبھی کسی فرعون سے، نمرود سے، یزید سے ڈرنا نہیں۔ اور یہ قوت ان میں کیوں آئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نفس کو تو شامل ہی نہیں کیا نا۔ دست ادب جوڑ کر جوانوں، بچوں، بزرگوں، جب بھی کوئی کام کرو اس میں سے ایک، جیسے دودھ ہوتا ہے نا، دودھ دیہاتی قسم کی مثال دے دو، دودھ کو نوش جان کرنے کے لیے شربت بناؤ تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا کہ مکھی نہ پڑنے پائے۔ ایسا نہ کرنا کہ مکھی پڑ جائے تو نکالنا پڑے، مکھی پڑنے نہ پائے، یہی کوشش ہوتی ہے نا۔ جیسے دودھ کے شربت میں کوشش ہوتی ہے مکھی پڑنے نہ پائے، ایسے ہی ہر نیک کام میں کوشش ہونی چاہیے تمہارا نفس شامل نہ ہونے پائے۔ صلوات پڑھ دو محمد۔
نفس 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 نفس، خودی، نفس، ایگو، میں، انا، ہے نا. سب سے پہلے ابھی عید قربان آ رہی ہے نا، عید قربان پہ کیا ذبح کریں گے؟ چھوٹے سے بڑے تک جس کے ہاتھ میں جو جانور پہنچے گا ذبح کر دیں گے. اور ذبح بھی کرتے ہیں تو بعض حضرات تو اپنے گوسفند زیادہ قیمت پہ خریدیں گے، زیادہ اسے سجائیں گے اور پھر اسے بستی میں گھمائیں گے اور بتائیں گے ہم نے اتنے ہزار کا خریدا، ہم نے اتنے لاکھ کا خریدا. شہرت، میں پیسے والا ہوں، میں نے یہ کام کیا، میں نے اتنا بڑا جانور اتنی قیمت پہ خریدا. یہ قربانی کسی کام نہیں آئے گی، یہ اللہ تک نہیں پہنچے گی. قرآن نے صاف صاف کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها، نہ اس کا گوشت نہ اس کا خون، کچھ بھی اللہ تک نہیں پہنچے گا. ایک موٹا سا اصول ہے، اللہ تک پہنچنے والی چیز ہے تقوی. یہ تقوی کیا معنی ہے؟ بچانا، اللہ کا لحاظ کرنا. کس چیز سے بچانا؟ ہزاروں کی فہرست بنائی جا سکتی ہے، اس سے بچانا، اس سے بچانا، اس سے بچانا، سب وہ ہزار کی ایک خلاصہ میں نے بتا دیا. دودھ میں مکھی پڑنے سے بچانا، یعنی اپنے عمل میں اپنے نفس کو شامل ہونے سے بچانا. یعنی عید قربان تم روز منا سکتے ہو اگر تم اپنے گوسفند نفس کو روز خدا کی خاطر ذبح کر سکتے روز. اور جو لوگ اس طرح جیتے ہیں نا، انہی کی ہر شب برات ہوتی ہے اور ہر روز عید. ہر شب برات، چونکہ وہ شب میں خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تضرع و زاری، اور جنت سے نجات کا پروانہ حاصل کرتے ہیں، تو وہ شب برات ہو جاتی ہے. ہر روز صبح کرتے ہیں اور خدا سے عہد کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ عہد کیا ہے کہ ہم جو کچھ کریں گے پروردگار تیری خاطر کریں گے، اور ہم نے کل شمشیر لا الہ سے اپنے نفس کو ذبح کر دیا ہے. تو پھر ہر روز عید، ہر شب برات، ہر روز عید. اور اس کا اصول کیا ہے؟ یہی اصول ہے کہ یہ اہتمام ہو کہ آپ کا نفس آپ کے کسی نیک کام میں شامل نہ ہونے پائے. اگر یہ کام کرتے رہے تبھی آج اس رخ سے گفتگو ہے، کل کسی اور رخ سے گفتگو تھی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ وہ اولو العزم مرد ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھاتے ہیں. صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اور جو سچ کر دکھاتے ہیں ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ جو عہد کیا ہو کہ ہم اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کریں گے، یا اللہ جو کریں گے تیری خاطر کریں گے. اسی اسپرٹ پر پوری طرح سے جو کامیاب ہو جائے وہی تو آخری وقت میں کہہ سکتا ہے فزت ورب الکعبہ. اب سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج بھی دنیا میں بعض لوگ دانشور کہلاتے ہیں، فقیہ کہلاتے ہیں، عالم دین کہلاتے ہیں، اور تھوڑی سی فالوئنگ ہو جاتی ہے، اس پہ بڑا ناز کرتے ہیں اور ایسے جری اور گستاخ ہوتے ہیں. میں تو ان کو دو لفظوں سے یاد کرتا ہوں، یہ نہایت شقی اور نہایت غبی ہوتے ہیں. غبی اور شقی. غبی اس لیے کہ انہیں محمد اور آل محمد کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے، اور شقی اس لیے کہ سمجھنے جو کچھ سمجھ میں آتے ہیں وہ سمجھنے کے باوجود ان کے دل نرم نہیں ہوتے. تو ایسے ہیں کہ آئے دن آپ دیکھیے تحریر اور تقریر میں ایسے مطالب آتے ہیں کہ علی
سے فلاں سیاست میں افضل تھا، فلاں علی سے سیاست میں افضل تھا، کہیں نہ کہیں سے۔ اصل قرآن کی فہرست اگر دیکھیے تو قرآن میں افضلیت کے معیار کچھ اور ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو علم میں افضل ہو وہ افضل ہے، جو تقوی میں افضل ہو وہ افضل ہے۔ قرآن مجید علم اور حسن عمل کو بنیاد قرار دیتا ہے افضلیت کی، اور آج کا سو کالڈ مسلم دانشور سیاست میں آگے نکل جانے کو افضل ہونے کی بنیاد قرار دیتا ہے، یعنی جسے قرآن مجید نے کہیں سے کہیں تک شمار ہی نہیں کیا ہے کہ یہ سیاست میں علی سے بہت افضل تھے، نعوذ باللہ۔ اور پھر گناتے ہیں بعض لوگ ایسے گستاخ دریدہ دہن غبی اور شقی ہوتے ہیں کہ جو حضرت علی کی کسی نہ کسی صورت سے نعوذ باللہ سیاسی غلطیاں گناتے ہیں کہ حضرت علی نے یہاں سیاسی غلطی کی، حضرت علی نے وہاں سیاسی غلطی کی۔ مگر یہ دیکھیے آخری فیصلہ کون کرتا ہے؟ جب وقت آخر آتا ہے نا انسان کا، موت کا لمحہ، اس وقت کوئی بھی ہو وہ اپنے پوری زندگی کا محاسبہ کرتا ہے، اس وقت محاسبہ کرتا ہے، کوئی بھی ہو وہ اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرتا ہے اور اپنے کامیابیوں کو ریئلائز کرتا ہے۔ آپ دیکھیے تاریخ میں، اب میں کوٹیشن سے ابھی پیش نہیں کروں گا، تاریخ میں دیکھیے ہمارے مولا علی کے مقابل میں جتنے آئے، ڈھونڈنا، جوانوں ریسرچ کرنا، میں ٹاپک دے رہا ہوں ریسرچ کے لیے، ڈھونڈنا، دنیا سے جاتے ہوئے ہر ایک کے جملے سننا، تاریخ میں دیکھنا کس نے جاتے ہوئے کیا کہا۔ دنیا سے جب جا رہے تھے نا لوگ، بزعم خود علی کو سیاست کے میدان میں شکست دینے کے بعد، بزعم خود، نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، بزعم خود، بزعم ناقص، علی کو دنیا میں شکست دینے کے بعد جو لوگ جا رہے تھے، آخری وقت میں ان کی زبان پہ کیا تھا؟ ہر ایک نے ندامت کے جملے کہے، ہر ایک نے حسرت و افسوس کا اظہار کیا، اور وہ اپنے زعم ناقص اور زعم باطل میں جو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے علی کو شکست دے دی ہے۔ دیکھو دنیا میں کہ علی جب دنیا سے جا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ علی کا نام ہے، میں کامیاب ہو گیا اس دنیا سے بھی۔ اس کامیابی کی توجیہیں بہت سے زاویوں سے کی جا سکتی ہے، مگر ایک جو بات میں عرض کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ پھر وہی دہرا رہا ہوں تاکہ یہ چھوٹے بچے جو ہیں یہ اس جملے کو کم سے کم نہیں بھولیں گے نا، دودھ کے شربت میں مکھی پڑنے نہ پائے۔ یہ نہیں کہ مکھی پڑ گئی نکال کے وہ نوش جان فرما دیا، ایسا نہیں ہوتا، مکھی پڑنے نہ پائے۔ تو آپ کے حسن عمل میں، نیک کاموں میں آپ کا نفس شامل ہونے نہ پائے۔ اس ہونے نہ پائے کی کتنی مثالیں علی نے دی ہیں۔ میدان خندق میں دشمن کو زیرنے کے لیے اور پھر اتر آئے۔ ایک مثال قائم کرنی تھی، یہ تھوڑی کہ واقعاً علی کا نفس شامل ہو رہا تھا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک درس تھا اور قیامت تک کے لیے ایک مثال تھی کہ دیکھو حسن عمل کو نفس کی شمولیت سے کیسے بچایا جاتا ہے۔ دنیا والوں نے پوچھا کہ علی، ارے اتنے بڑے بہادر کو، وہ ان کے لیے تھا اتنا بڑا، اتنے بڑے بہادر کو ان کے لیے تھا نا، اتنے بڑے بہادر کو زیر کرنے کے بعد اور آپ اتنی آسانی سے سینے سے اتر آئے۔ مولانا روم نے بھی اس واقعے کو اپنی مثنوی میں بڑے جلوہ دے کر اسے نقل کیا ہے۔ جو صوفیانہ لٹریچر کا ٹیسٹ رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہوں گے۔ مولا اتر آئے، فرمایا کیا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا، غیظ آ گیا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا نفس شامل ہو۔ یہ نہیں کہ نفس شامل ہو گیا تھا، توبہ کر رہا تھا، استغفار کر رہا تھا،
میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا نفس شامل ہو. جس نے مہد سے لے کر، جس نے کعبے سے لے کر اور مسجد میں محراب شہادت تک اس طرح سے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بڑا سنگین اور تہدار جملہ ہے، جس نے نفس رسول ہوتے ہوئے نفس کو خدا کی راہ میں کسی عمل میں شامل ہونے سے بچائے رکھنے کی اتنی عظیم الشان مثال قائم کی ہو، اسی کو زیب دیتا تھا کہ کہے فزت ورب الکعبہ. ایک بلندر صلوات پڑھ دیجئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، کیسے جینا ہے، اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے. رسول کو یاد کرنا ہے تو کیسے یاد کرنا ہے، امام کو یاد کرنا ہے تو کیسے یاد کرنا ہے، اور کس غرض و مقصد سے یاد کرنا ہے. ہمارے عام طور پہ اب سوچ کیا ہو گئی، بدل گئی ہے. خدا کو یاد کرتے ہیں کس لیے؟ کہ خدا کو آپ اپنے کاموں کے لیے استعمال کر لیں، اور کیا. رسول کو یاد کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ آپ اپنی دنیا کی ضرورتوں کو رسول کا واسطہ دے دے کر پوری کر لیں، ہے نا. ساری توسل کی بحثیں کس لیے؟ پنجتن پاک و 12 امام و 14 معصومین و شہدائے کربلا کی دعائیاں دیتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں، توسل اختیار کرتے ہیں. کس لیے؟ اپنے ذاتی اور دنیاوی مسائل کے لیے. اور اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا لحاظ کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو. اللہ نے کہا تھا کہ یہ محمد اور آل محمد کو ہم بھیج رہے ہیں، ان کو دیکھ کر، ان کی تعلیمات سن کر، ان کا دامن تھام کر، ان کے نقش قدم پہ چل کر مجھ تک پہنچو. آپ ان کو وسیلہ بنا کے خدا سے چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا سنوارتا رہے. بس کل ہم و غم یہ ہے، شب و روز کیا سنوارنا ہے؟ دنیا. ائمہ اطہار علیہم السلام کی عظیم الشان قربانیاں واسطہ دے دے کر طلب کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی حقیر زندگی کی لذتیں. شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی. کون سا ایمان ہے آپ کے پاس؟ کیا تصور ہے زندگی کا؟ کیا تصور ہے توحید و ولایت کا؟ اپنی اس دنیاوی زندگی کی، حقیر دنیا کی، حقیر زندگی کی، حقیر ترین چھوٹی چھوٹی لذتیں جو آنی و فانی اور وقتی لذتیں ہیں، یہ طلب کرتے ہو ان کی عظیم ترین باقی جاویدانی قربانیوں کا واسطہ دے کر. اب تو تمہارے لیے پڑھنا پڑے گا نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. کیسا گھاٹے کا سودا ہے، کیسا گھاٹے کا سودا ہے. کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے کہا تھا خدا کا لحاظ کرو، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو. تم دنیا کو حاصل کرنے کے وسیلے ڈھونڈتے ہو. یہ جو تصور وسیلے کا بھی ہے، اس میں کتنا زمین تا آسمان فرق ہے نہیں ہے؟ خوب عزاداریاں ہوتی ہیں، خوب فضائل، خوب مصائب، خوب گریہ، خوب ماتم، خوب عزاداری. دلوں میں کیا طلب ہے؟ وہی حقیر ترین زندگی کی لذت، اس دنیا کی لذتیں، اس دنیا کی لذتیں. یہی عزاداری ہو، یہی ماتم ہو، یہی بکا ہو، یہی ریاضت ہو، لیکن طلب دنیا نہ ہو، خدا ہو.
پھر دیکھو کہ زندگی میں چہروں پہ کیا نور برسے گا، زندگی میں کیا رونق آئے گی. پھر وہ کیفیت ہوگی کہ انعام میں پروردگار آپ کے عزم کو، آپ کے ارادے کو، آپ کی نیت کو اس قدردانی اور قدر شناسی سے آشنا کرے گا کہ پروردگار اپنی مشیت سے آپ کے شروع کیے ہوئے کار خیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بقا عطا فرمائے گا. تو خدا سے عہد نبھانا یہ کوئی آسان نہیں ہے، مگر سب سے پہلے یہ کہ کانسیپٹ تو کلیئر ہو، تصور تو واضح ہو، اصلی تصور تو روشن ہو کہ معنی کیا ہے خدا سے عہد نبھانے کے، معنی کیا ہے خدا پہ بھروسہ کرنے کے، معنی کیا ہے توکل کے. توحید سے وابستہ اور ولایت سے وابستہ ہونے کے معنی کیا ہیں؟ مجھے تو اس قدر صدمہ ہوتا ہے کہ جو لوگ صبح شام اٹھتے بیٹھتے ولایت 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 کیا کرتے ہیں، وہ آپس میں کیوں ٹکراتے ہیں بھائی؟ ایک ولایت کا قائل دوسرے ولایت کے قائل کے خلاف کیوں تحریکیں چلاتا ہے بھائی؟ ایک ولایت کا قائل دوسرے ولایت کے قائل کے پیچھے کیوں پڑ جاتا ہے؟ خدا کی خاطر یہ نفس درمیان میں ہے کہ میرا نام زیادہ روشن ہونا چاہیے، اس کا کیوں روشن ہو رہا ہے؟ مجھے مشہور ہونا چاہیے، یہ کیوں مشہور ہو رہا ہے؟ میرے خزانے میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کے خزانے میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہوگا بھائی؟ اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، اور خدا کی قسم مجھے ذاکری کرتے ہوئے اب تو تقریباً 45-50 برس ہو گئے. اس ممبر سے کبھی کوئی ایک جملہ میں نے کسی عالم یا ذاکر کے خلاف نہیں کہا، اور نہ اپنی ذات کے دفاع میں کہا. ہماری زندگی بہت مختصر ہے، یہ پوری زندگی دفاع اہل بیت میں بسر ہو جائے تب بھی کم ہے، چاہے کہ اس میں بھی ہم خیانت کریں اور اہل بیت کا محاذ چھوڑ کے اپنے ذات کا دفاع کریں. اپنی ذات کا دفاع زیب نہیں دیتا انسان، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا. خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، اہل بیت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو چونکہ میں نے کسی کی مخالفت آج تک نہیں کی ہے، اگر کسی پہ کوئی علمی ادبی اعتراض تھا میرے نظر میں تو کیا، اور زیادہ تر وہ بھی پورے 50-60 برس میں جس سے شکایت تھی یا جس کے نظریے سے اختلاف تھا، اس سے ملاقات کر کے تنہائی میں عرض کر دیا کہ بھئی دیکھیں یہ بات آپ کی اچھی نہیں لگتی، یہ نہ کیجیے، یہ مناسب نہیں. تنہا مزاحن میں اکثر یہ جملہ، مزاحن اکثر جملہ بزرگ تھا کوئی، اس سے کوئی مجھے محسوس ہوا کہ بھئی یہ بات مناسب نہیں کہی انہوں نے، تو میں گیا ان سے ملاقات کی. میں نے کہا دیکھیے یہ تو ملاقات عمومی ہے، 2-4 لوگ آپ کے ساتھ بھی ہیں، 2-4 میرے ساتھ بھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایسی جگہ ملاقات ہو سدرۃ المنتہا پہ، جہاں جبریل کا قدم بھی درمیان میں نہ ہو، تاکہ میں آپ سے رازداری کی باتیں کر سکوں. تو میرے ایک بزرگ تھے، ان سے میں نے اسی طرح سے کچھ گلہ کرنا تھا کہ بھئی آپ نے یہ ممبر سے کیوں کہہ دیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. تو میں ان کے پاس گیا، لوگ آئے تھے میرے پاس، یعنی کافی بڑا مجمع آیا کہ فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا ممبر سے، آپ جواب دیجئے. میں نے کہا نہیں، ممبر سے جواب نہیں دوں گا، ایسے نہیں جواب دیا جاتا. میں پہلے ان سے ملوں گا، ان سے بات کروں گا. ان سے ملنے گیا، میں نے ان سے بات کی، اور چونکہ اس وقت لوگ میں نے یہی کہا، میں نے کہا میں آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، کچھ ذاتی میرے مسئلے ہیں آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ یہی سمجھیں کہ مسئلہ میرا ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں. اخلاقیات ہو رہی ہیں، دوسرے کی عزت آبرو بھی تو ہوتی ہے. اللہ نے اختلاف رائے کا حق دیا ہے، عزت لینے کا حق نہیں دیا ہے. تو سمجھ گئے، ذہین تھے. میں نے ان سے کہا کہ جناب ایسا ہے کہ میں سدرۃ المنتہا پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جہاں جبریل بھی نہ ہو. وہاں سے کہنے لگے کہ آپ کو ڈرائیو کرنا آتا ہے؟
مطلب یہ تھا کہ آپ خود ڈرائیو کر کے تو آ نہیں سکتے، آپ کے ساتھ کم سے کم وہ مومن، وہ بندہ، وہ ڈرائیور تو ہوگا جو آپ کو لے کے آئے گا، اسے کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں اس سے کہہ دوں گا کہ مجھے مولانا سے ذاتی کچھ کا بات کرنی ہے، آپ چلے جائیے۔ اور یہی کیا میں نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو بھائی میرا ایک ذاتی مسئلہ ہے، مولانا سے مجھے گفتگو کرنی ہے، میں گفتگو کروں گا، تم مجھے مولانا کے پاس چھوڑ کے چلے آنا۔ وہ چلے آئے، میری کوئی غرض نہیں تھی، تنہائی میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ اتنا بڑا مجمع آیا تھا آپ کے خلاف، اور میں آپ سے دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات مناسب ہے بھی نہیں، اور چونکہ تنہا بات تھی، بات دل میں اتری، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا، عہد کیا کہ آپ نے صحیح توجہ دلائی ہے، میں انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گا، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ کبھی میں نے ممبر سے کسی شخصیت کو، ایسی شخصیت کو جو علی ولی اللہ کہنے والا ہو، یہ بالکل ریڈ لائن ہے، یہ جو علی ولی اللہ کہنے والا نہیں ہے اس پر تو ہم تنقید کرتے ہیں، اس پہ تنقید کرنے سے، چونکہ وہ میرا دفاع کا مسئلہ نہیں، جو علی ولی اللہ والا نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ والا نہیں ہے، اس کے نظریات سے اختلاف کرنا، اس پہ تنقید کرنا، یہ تو ممبر اسی لیے بنایا گیا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، اس کی حرمت رکھنے والا ہے، کوئی محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، اس کی حرمت رکھنے والا ہے، علی ولی اللہ کہنے والا ہے، اس کی حرمت رکھنے والا ہے، اور نظریہ ولایت پر راسخ ہے، اس کا احترام سب پہ لازم ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف کس لیے گفتگو کرتے ہیں آپ؟ خدا کے لیے یا اپنی دنیا سیاہ کرنے کے لیے؟ دنیا روشن نہیں ہوگی، خواب غفلت میں نہ رہیں، دنیا سیاہ ہوگی۔ یہ دنیا بھی روشن اسی کی ہوگی جو دنیا کو ٹھوکریں مار کے اپنی آخرت کو روشن کرنے کی کوشش کرے گا۔ آخرت روشن کرنے کی فکر کیجئے، آخرت وہ حقیقت ہے کہ اگر آخرت روشن ہو گئی تو آخرت بھی روشن ہو جائے گی اور دنیا بھی روشن ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ بلا سبب سراب دنیا کے لیے آب زلال آخرت سے محرومی مول لیتے ہو، سراب دنیا کے لیے۔ پروردگار امام راحل حضرت امام خمینی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، قائم کر گئے تحریک اسلامی، بڑھ رہی ہے آگے اور پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے آگے۔ نہ جانے کتنے کارٹر آئے اور گئے، نہ جانے کتنے بش آئے اور گئے، نہ جانے کتنے ٹرمپ آئے اور گئے اور جا رہے ہیں۔ تحریک اسلامی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور پروردگار سایہ سلامت رکھے رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنئی کا بلند صلوات جس سے رنجیدہ ہو امام الزمان، جس سے رنجیدہ ہو امام الزمان، ایسا کوئی کبھی نہ کام کرو، ایسا کوئی کبھی نہ کام کرو۔ یہ سپاہی امام عصر کے ہیں، یہ سپاہی امام عصر کے ہیں، ان مراجع کا احترام کرو۔ برائے سلامتی امام زمانہ باواز بلندر حفظ مراتب روح تہذیب ہے، روح تہذیب جو انہوں نے فرمایا پروردگار جزائے خیر، حفظ مراتب، عالم کو عالم سمجھو، رہبر کو رہبر سمجھو، فقیہ کو فقیہ سمجھو، مرجع کو مرجع سمجھو، خود اپنی حیثیت کو سمجھو، اور شربت زندگی میں اپنے نفس کی آلودگی کو شامل نہ کرو۔ اب بس ایک دو فقرے کہہ کے اور معال مجلس کی طرف۔ میں نے آپ کے سامنے جو عرض کیا، حالانکہ وہ درس کافی ہے،
کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جس رخ سے دیکھیے گا مثال مل جائے گی کہ کس طریقے سے زلال زندگانی کو نفس کی شمولیت سے بچانا ہے. حالانکہ ایک جملہ کہوں، انہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے مثالیں قائم کی ہیں، مثالیں قائم کی ہیں شب ہجرت سے لے کر میدان خندق تک کہ کس طریقے سے نفس کو بچانا ہے شمولیت سے. ورنہ حقیقتاً خود ان کے نفس کی شان ہمارے نفس کی شان سے بہت مختلف ہے. اگر ان کا نفس شامل نہ ہوتا تو آج دین قائم نہ ہوتا. نفس رسول، نفس رسول کو اپنے پست نفس پر قیاس نہ کر لینا. یہ جملہ نہیں سمجھ پائیں گے لوگ. رسول ہیں، رسول، نفس رسول، نفس رسول. وہ رسول ہیں اور وہ نفس رسول. ان کو نفس کو اپنے نفس کی طرح نہ سمجھنا. اگر ان کے نفس کی قوت شامل نہ ہوتی تو آج دین نہ ہوتا. اگر انہوں نے اپنے نفس سے بھی تعلق رکھتا ہے کہہ کے آگے اس میں کیا کہا گیا؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ. مومنین میں کچھ ایسے مرد، کچھ ایسے اولو العزم ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کر دکھاتے ہیں. اللہ سے کیا ہوئے عہد ایک دو تھوڑی ہیں، بہت سے عہد ہیں. ظاہر میں یہ بہت سے عہد ہیں، حقیقت میں یہ ایک. اور اس میں بس ایک بات عرض کر دوں، سورہ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ مبارکہ مائدہ. جانتے ہوں گے سب، 5واں سورہ. سب سے پہلا سورہ کیا ہے؟ سورہ حمد. اس کے بعد بقرہ، اس کے بعد آل عمران، اس کے بعد نساء، اس کے بعد مائدہ. کم سے کم جو پنجتنی ہیں وہ سورہ مائدہ کو بھلا نہیں سکتے. پانچواں سورہ سورہ مائدہ. اس کو مائدہ کیوں کہتے ہیں؟ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. کون سے دسترخوان کو؟ بھئی ایک لفظ ہے خان یا خوان یا سفرہ اور ایک ہے مائدہ. ان سب میں کیا فرق ہے؟ مائدہ کہتے ہیں اس دسترخوان پر جس پر نعمتیں چنی ہوئی موجود ہوں. آپ صرف بچھا دیجئے چادر، اس پر دسترخوان بچھا دیجئے، وہ کچھ رکھیے نہیں، اسے مائدہ نہیں کہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عربی زبان میں مائدہ صرف اسے کہیں گے جس دسترخوان پر نعمتیں چنی ہوئی ہوں، موجود ہوں. تو آپ دیکھیے کہ سورہ مائدہ کو سورہ مائدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ نعمتیں چن دی ہیں بلکہ نعمتیں تمام کر دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نعمتیں چنی نہیں دی، نعمتیں تمام کر دی. اچھا بس اس سورے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اسی سورے میں سورہ آیت ولایت ہے، اسی سورے میں آیت بلغ ہے، تو یہ سب اسی. لیکن سورے کا بالکل آغاز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا ہے. خود عام طور پر لوگ توجہ دلاتے ہیں کہ بھئی آیہ بلغ ہے. کہاں ہے آیہ بلغ؟ سورہ مائدہ میں. آیہ اتمام میں نعمت و اکمال دین کہاں ہے؟ سورہ مائدہ میں. آیہ ولایت کہاں ہے؟ سورہ مائدہ میں. یہ سب تو درمیان میں ہے نا. مطلع سورے کا کیا ہے؟ پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان لانے والو، جو عقود ہیں، عقود عقد کی جمع ہے، یعنی جتنے وعدے ہیں، جتنے عقد و پیمان ہیں، جتنے عہد و پیمان ہیں، ان سب کی وفا کرو. اچھا صرف وضو اور غسل کے مسائل میں محدود رہنے والے مجتہدین صرف ایک رخ پر گئے اور انہوں نے اس آیت کو معاملات سے جوڑ لیا.
جب معاملات کی بحث ہوتی ہے تو بار بار اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں. اللہ کرم فرمائے حضرت علامہ آیت اللہ باقر صاحب آپ کے درمیان نور ولایت روشن کر گئے، اور پروردگار اب اس نور ولایت کو ان کے خاندان میں باقی رکھے. اسی لیے میں نے خود خواہش کی کہ ان کے سر پہ بھی امامہ آ جانا چاہیے. پروردگار ہمارے عزیز القدر جناب حجت الاسلام مولانا سید احمد موسوی صفوی کو طول عمر عطا فرمائے اور اس شمع کو فروزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ رشد و ہدایت و تفقہ و عرفان اس خاندان میں ہمیشہ تا قیامت باقی رہے، اور یہ اس امت کی، اس ملت کی، اس خطے کی تاریکیوں کو دور فرماتے رہیں اور ہر گھر میں شمع روشن کرتے رہیں. تو علامہ مرحوم آپ حضرات کے ذوق کو بیدار رکھتے تھے اور کر چکے ہیں. وہ ان میں سے نہیں تھے، لیکن بعض ایسے ہیں کہ فقہ اور اصول کا درس جہاں شروع ہوا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ بس کہاں یاد آتی ہے؟ معاملات کے احکام میں. جب مقاصد شروع ہوگی تو بار بار اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود. تجارت کے احکام میں، عقد کے احکام میں، عقد لازم کیا ہے اور عقد جائز کیا ہے، اور اوفوا بالعقود سے کہاں استفادہ ہوتا ہے اور کہاں استفادہ، ساری بحثیں معاملات میں. ارے معصوم سے حدیث موجود ہے کہ عقود یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا، اور یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وقت نازل کی ہے کہ جب اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے پیغمبر خاتم کم سے کم 10 مرتبہ امت سے عہد و پیمان ولایت علی پر عہد وفا لے چکے تھے. امیر المومنین کی امامت، وزارت، وصایت، خلافت، امامت، ولایت، ریاست بار بار پیغمبر نے مختلف زاویوں سے بیان کر دی تھی، کم سے کم 10 مرتبہ. اور اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو اپنے عہدوں کا پاس و لحاظ رکھنا، وفا کرنا، اپنے تمام عہد وفا کرنا. توجہ ہے، یعنی یہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ آیت قرآنی وہ ہے کہ جو اصول دین سے لے کر، عقائد سے لے کر، توحید و نبوت و امامت و ولایت سے لے کر معاملات تک زندگی کے ہر مرحلے پر روشنی لے کے آگے بڑھتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. بس گفتگو تمام. اپنے عہد کو وفا کرو، عہد توحید کو وفا کرو، عہد نبوت کو، مقام ختم نبوت سے کبھی روگردانی نہ ہو، مقام ولایت غدیر سے روگردانی نہ ہو، کربلا سے روگردانی نہ ہو. اور آج اگر ہم ولایت فقیہ سے وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اس لیے کہ یہ ولایت فقیہ یہ وہ ولایت ہے جو غدیر اور کربلا سے جڑی ہوئی. ہمیں جو ولایت فقیہ کا نظریہ ہے اور یہ جو راستہ ہے، یہ جو روشنی ہے، یہ غدیر سے ملی ہے اور کربلا سے ملی ہے، یہ کہیں اور سے نہیں ملی ہے. بس پروردگار آپ حضرات کی آنکھوں کو کبھی غم حسین میں خشک نہ رکھیں. پروردگار کبھی بھی آپ کی آنکھوں کو غم حسین میں خشک نہ رکھے، اور کبھی بھی پروردگار غم حسین کے علاوہ کسی غم میں آپ کی آنکھوں کو اشک بار نہ کرے. عہد اگر نبھانا ہے تو ایک چھوٹا سا عمل یہ بھی ہے جو امام رضا نے متوجہ کیا ہے، یہ بھی سمجھو عہد نبھانے کے برابر ہے. مولا نے کہا اپنے ایک صحابی سے، ابن شبیب سے، کہ ان كنت باكيا على شيء فابكِ على الحسين. اے شبیب اگر کوئی بھی غم ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی رنج ہو، اگر کسی بات پہ رونا چاہو تو بس حسین پر رونا. تو یہ سمجھو کہ آقا حسین پر رونا بھی، اشک باری بھی، یہ عہد نبھانے کے برابر ہے.
اور اسی لیے ہمیں ناز ہے اپنی اس تہذیب پر، اس ثقافت پر، اس کلچر پر ہمیں ناز ہے کہ ہم میں سے جب کوئی اٹھ جاتا ہے تو ہم اس کی مشکلات زندگی بیان کر کے گریہ نہیں کرتے. ظاہر علماء اور ہر بندے کی زندگی میں بہت سی مشکلیں آتی ہیں، اور جو جتنا اہم ہوتا ہے اس کی زندگی میں اتنی اہم مشکلیں ہوتی ہیں. علامہ محمد باقر مرحوم، موسوی مرحوم، ان کی زندگی میں بہت سی مشکلیں آئی ہوں گی. نہ ان کا بیٹا، نہ بیٹی، نہ پوتا، نہ پوتی، نہ خاندان میں کوئی ان کی مشکلیں اب بیان کر کے گریہ نہیں کر رہا ہے. ان کی یاد میں مجلس منعقد ہو رہی ہے اور گریہ حسین پر ہو رہا ہے. یہ جو تہذیب ہمیں ملی ہے نا، اس پہ جتنا ناز کرو کم ہے، جتنا شکر کرو کم ہے. یہ بھی عہد وفا نبھانے کے برابر ہے. اور مرتے دم تک یہ جذبہ سلامت رہے کہ پروردگار کچھ بھی ہو جائے ہماری آنکھوں کو یہ توفیق دینا کہ یہ اپنے غم میں نہ روئے، یہ صرف حسین کے غم میں روئے. یہ دعا کیا کرو نمازوں میں، تنہائیوں میں، پروردگار وہ عزم دے، وہ ارادہ دے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو ہمارے غم میں، ہماری مشکلات میں نہ نکلے، مگر پروردگار یہ سعادت بھی دے کہ حسین کے لیے کبھی آنکھیں بخل نہ کریں. حسین پہ نہ روگے تو کس پہ روگے؟ دنیا کی کون سی مصیبت ہے جو آقا حسین پر نہیں پڑی؟ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو آقا پہ نہ پڑی ہو. کوئی مصیبت، کوئی خدا کی قسم کوئی مصیبت. بیٹوں کا ذبح ہو جانا، بھائی کا بچھڑ جانا، بھتیجوں کا ذبح ہونا، قربان ہونا، بھانجوں کا قربان ہونا، اہل حرم کا اسیر ہونا. یہ ضرور ہے کہ آقا کی آنکھوں کے سامنے اسیر نہیں ہوئے، لیکن آقا کو علم تھا کہ اسیر ہی ہے. اور بس اب دیر تک نہیں گفتگو ہوگا. آپ اہل جذبہ ہیں، آپ اہل ذوق ہیں، آپ رونا جانتے ہیں، آپ ماتم کرنا جانتے ہیں. میں اہل کشمیر کے اس انداز سماعت اور انداز اعضاء سے بہت متاثر ہوگا. خدا آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. آپ جس طرح سماعت فرماتے ہیں اور مسائل کے درمیان ماتم کرتے ہیں، یہ ایک سچا ایک انداز ہے اظہار کا. پروردگار آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے بحق حسین. ایک جملہ عرض کروں، آج میں دیر تک نہیں پڑھ پاؤں گا، بہت خستہ ہوں، بس اسی پر آپ ماتم کریں گے. میں گفتگو تمام کر رہا ہوں. آقا حسین کی مصیبتوں کا اندازہ ہے آپ کو. اور بس ایک بات اور ذہن میں آ گئی تو پھر دو نقطے عرض کروں تاکہ کچھ اور حق ادا ہو جائے آنسو بہانے کا. ایک تو یہ ہے کہ کربلا میں آقا حسین تمام مصیبتیں پڑ رہی تھیں، مگر کربلائے معلیٰ میں بس چند جملے عرض کر رہا ہوں، معال مجلس چند جملے عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. انسان پر جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، مگر یہ دشمنوں نے لکھا ہے، دشمنوں نے، آقا کے دشمنوں نے، کہ ہم دیکھ رہے تھے کربلا میں جیسے مصیبتیں پڑ رہی تھی حسین کا چہرہ دمکتا چلا گیا. دو مرحلے جزاکم اللہ. مصیبتیں پڑ رہی تھیں اور حسین کا چہرہ دمک رہا تھا. اور دوسری بات کہ انسان ٹھیک چہرہ دمک رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ حسین جس نے جوان بیٹے کے مرنے پہ کہا ہو، اے بیٹا تیرے بعد اس دنیا پر خاک، یا بنی علی الدنیا بعدک العفا.
اور جس کے لیے کہا گیا ہو اور حسین کے کلمات میں یہ جملہ آ گیا ہو کہ آقا نے فرمایا ہو کہ اب تو میری بینائی رخصت ہو، اور وہ آقا حسین جس نے جوان عباس جیسے بھائی کی شہادت پہ کہا ہو ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، وہ حسین، سننا جملہ سننا، وہ حسین ایک طرف چہرہ دمکا، دوسری طرف شجاعت کیا ہے کہ جب تک آقا حسین موجود رہے اپنے اہل بیت و اصحاب میں سے کسی کا سر اپنے نگاہوں کے سامنے قلم نہیں ہونے دیا۔ یہ شجاعت، یہ رعب، یہ ہیبت، کسی میں مجال نہیں تھی کہ آقا کے رہتے ہوئے کوئی سر قلم کر لے۔ مشہور روایت ہے نا، آپ ہمیشہ 7 محرم کو سنتے ہوں گے جناب قاسم کی شہادت میں، جناب عباس کی شہادت میں 8 محرم، جب تک آقا رہے کسی کا سر قلم نہیں ہوا۔ ہاں اب آپ برداشت نہیں کریں گے، آپ کو ماتم کرنے کا حق ہے۔ یہ عظیم مصیبت آقا حسین نے اپنی آنکھوں کے سامنے تو انجام دینے نہیں دی دشمنوں کو، مگر ہائے کربلا کی مائیں، یعنی اکبر کا سر قلم ہوا لیلا کی نگاہوں کے سامنے۔ اکبر کا سر قلم ہوا لیلا کے سامنے، اون محمد کا سر قلم ہوا زینب کے سامنے، قاسم کا سر قلم ہوا فروہ کے سامنے، یعنی بیویوں کے سامنے اب سر قلم ہو رہے ہیں شہداء کے۔ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ بس اب آخری جملہ کہہ کر میں تمام کروں گا اور آپ کو ماتم کی اجازت ہے۔ دیکھو کربلا کی مصیبت ہے، دنیا والے کہتے ہیں کب تک روئیں گے؟ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں جب بھی کوئی کہتا ہے 1400 برس گزر گئے، 1500 برس، کب تک گریا کرو گے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں ابھی تک حسین کا لہو خشک نہیں ہوا ہے، ہمارے آنسو کیسے خشک ہو سکتے؟ آخری فقرہ، کوئی مصیبت نہیں تھی جو حسین پہ نہ پڑی ہو، جس میں سے آخری آقا شہید ہو گئے، سب شہید ہوئے۔ شہید ہونے کے بعد دشمنوں نے آقا کے لاشے کو پامال کرنے کا انتظام کیا۔ اس میں سنو گے جتنے شہداء تھے انصار حسین میں سے ہر ایک کے قبیلے والے آئے اور اپنے قبیلے کے صحابی اور شہید کا لاشا اٹھا کے لے گئے۔ سب کہتے تھے کہ ہم اپنے قبیلے کے جوان کو شہید تو کر دیا ہم نے، مگر ہم پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر کربلا میں لاشا پامال ہوا تو صرف زہرا کے بیٹے حسین، صرف آقا حسین کا لاشا تھا جو پامال سمے اسما کیا گیا، اور اسی لیے جب زینب آئی ہیں تو انہوں نے دیکھا ٹکڑے ٹکڑے لاشا تو کہا انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ کربلا یہ کہ مسافر وداع
Hadi çuvalım varın başı
یس جام جابرو نال خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، واقعاً آپ نے آگا کی چہلم کی مناسبت سے حق ادائی، مسائل پڑھے آج آگا بار بار یہ مسائل پڑھتے تھے، ہمیں رلاتے تھے۔ ناچیز کو 8 سال ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہے، میں جانتا ہوں جب بولتے تھے ذرا پڑھو یہ مرثیہ کیسے روتے تھے، واقعاً ان کی روح یہاں ہوگی۔ تو ساگا والوا دوتی تھے تو شکریہ امام حسین آئی جناب زینب سلام اللہ علیہ وچھ بوئی وچھ بائی مدنس گرمت لوٹ بدنس گرمت کیا کرن تو کلمت دیا سچ فریادا بدنس لوٹ مگر چاچے پرانی جناب نمت کھٹ فریادہ مرسی پر یہ چون مرون کج مشاو بایو چو شام تہن پھول بین رضا بقضائه وتسليما لأمره
رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگار آپ اللہ کی عزتداری کو قبول فرمائے. آپ اللہ کی آنکھوں کو ہمیشہ غم حسین میں اشکبار رکھے. پروردگار سوائے غم حسین کی اور کوئی غم نہ دے. ہم مختصر دعا کر رہے ہیں مرحوم و مقبول پروردگار حضرت علامہ سید باقر موسوی سبوی کی روح کو پروردگار بلندی عطا فرمائے. ان کے بزرگان مرحومین حضرت آیت اللہ عظمہ سید مہدی سبوی موسوی سے لے کر ان سے پہلے ان کے بعد تمام علماء نے جنہوں نے خدمت کی ہے دین کی، ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے. ان کی خدمتوں میں برکت عطا فرمائے. ان کی نسل و ذریت کی حفاظت فرمائے. برادر عزیز جناب حجت الاسلام سید احمد موسوی سبوی کی عمر دراز فرمائے. ان کے گھر میں علم و فقاہت و عرفان کا چراغ ہمیشہ روشن رہے. پروردگار اس خطے ارض میں نور ولایت کو فروزاں فرما. پروردگار علما و عملا فکری لحاظ سے عملی لحاظ سے ہر لحاظ سے نور ولایت اور راہ ولایت کو روشن سے روشن تر فرما. میں اپنی عادت کے اور روایت کے مطابق چند فقرے مولا امام زمانہ کی دعا کی پڑھ رہا ہوں. آپ سب آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة بحق محمد وعترته الطاهرة صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم اجعلنا من المستشهدين بين يدي وليك الحجة برحمتك يا أرحم الراحمين. آپ گزارش رکھنا تو انتہائی مہربانی تہن تشریف اشکر روزن تھوڑا اتر بتر یہ تو آسن گوشت کی تم خطر انتہائی مہربانی. شہداء کربلا ثواب الفاتحہ.